السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ آج ہم تبصرہ کرتے ہیں تھوڑا سا نیتن یاہو کی جو فار رائٹ گورنمنٹ بنی ہے ابھی اسرائیل کے اندر۔ پچھلے 4 سال سے اسرائیل کا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے وہ بہت ہی ڈی اسٹیبلائز چل رہا تھا۔ 5 دفعہ ان کی گورنمنٹس بنی اور ٹوٹ گئیں، اور اس میں ایک دفعہ نیتن یاہو نے بھی گورنمنٹ بنائی لیکن وہ بھی نہیں چلا سکے، اور بہت ایشو بہت ہی ڈی اسٹیبلائز قسم کا ایشو چل رہا تھا اسرائیل کے اندر۔ لیکن اس دفعہ دوبارہ سے جو اس الیکشن میں نیتن یاہو جو ہے واپس اسرائیل کے بن گئے پی ایم، اور اس دفعہ وہ کیسے کامیاب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی شدید موسٹ فار رائٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس دفعہ بنائی ہے اسرائیل کے اندر۔ Netanyahu's cabinet has promised to expand illegal settlements in occupied West Bank and pursue other anti-Palestinian policies. کیونکہ یہ فار رائٹ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہی الٹرا آرتھوڈاکس، الٹرا کنزرویٹو اور ایکسٹریم ریلیجس زائنسٹ جو وہ لوگ ہیں، اور بالکل وہ پیلسٹین کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے پیلسٹائن کو نقشے میں، اور اس کو کمپلیٹلی جو ہے آکیوپائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور اسی قسم کی باتیں جو ہے نیتن یاہو کی اس دفعہ الیکشن سلوگنز بھی یہی رہے ہیں، اور ان کی پرومس لوگوں کے ساتھ یہی رہے کہ ہم ایسے کریں گے۔ اس دفعہ یعنی نیتن یاہو ہیز پارٹنرڈ up with a coalition including a mix of ultra-orthodox and right-wing bloc. So ایسا ہے۔ ایک اور نیوز میں ہم یہ دیکھتے ہیں what will be religious Zionism have in a role it will have in the next Israeli government. Religious Zionism is a growing force in Israel and will have a strong presence in the next Israeli government. یہ دو لوگ ہیں جن کی پارٹیز کے ساتھ نیتن یاہو نے اس دفعہ الائنس کیا ہے۔ یہ لیفٹ پر جو ہے بین گویر ہیں یہ، اور دوسری طرف سموٹرچ ہیں یہ، اور ان دونوں کی جو پارٹیز ہیں بہت ہی الٹرا ریلیجس قسم کی جوش پارٹیز ہیں جن کے ساتھ اس دفعہ الائنس کیا ہے نیتن یاہو نے۔ The alliance was mainly made up of Smotrich's religious Zionism party and Ben Gvir's Jewish Power Party. So this is what's happened. اس طرح سے وہ خود بھی ایک الٹرا فار رائٹ ہیں، مگر ان لوگوں کے الائنس کرنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اب پھنس جائیں گے کہ ان کو ٹوٹلی Smotrich has publicly called for annexation of occupied West Bank، کہ پورے ویسٹ بینک کو ہم آکیوپائی کر لیں، انیکس کر لیں اپنے ساتھ، اسرائیل کا حصہ بنا دیں، یعنی پیلسٹائن کو صفحہ ہستی سے یعنی مٹا دیا جائے۔ While Ben Gvir says he is opposed to Palestinian statehood، کہ پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس نے has led raids by settlers into the Al-Aqsa Mosque compound and Sheikh Jarrah neighborhood in occupied Eastern Jerusalem. یعنی کہ بڑا ہی آرتھوڈاکس قسم کا یہ آدمی ہے، اور ایکسٹریمسٹ قسم کا، فنیٹک قسم کا آدمی ہے، اور اس نے یہ پرووک کرتا ہے پیلسٹینینز کو، اور ان کے خلاف یہ ریڈز کرنا، ان کے خلاف اس طرح کی بہت زیادہ یہ جو اینٹی پیلسٹینین کام یہ کرتا رہا ہے۔ سو یہ ایک اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بین گویر نے آتے کے ساتھ ہی کیا کیا کہ اس نے مسجد الاقصی کا جو جہاں پہ ڈوم آف راک ہے وہاں کا دورہ کر لیا، اور یہ دورہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی یہ آپ کو دکھ رہا ہے بین گویر یہ جا رہا ہے، اور آپ کو اگر میں یاد کراؤں کہ جو سیکنڈ انتفاضہ ہوا تھا جس میں ایریل شیرون انہوں نے بھی اسی قسم کا دورہ کیا تھا، اور وہ آ گئے تھے اس کے اندر الاقصی کے اندر، جس کی وجہ سے پورا پیلسٹائن میں جو ہے وہ خون خرابہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کو اب بالکل اس کی کوئی شرم نہیں اس کو آئی کہ میں الاقصی میں جا رہا ہوں تو پیلسٹینین کس طرح سے ہرٹ ہوں گے، اور اس کی بہت ہی آپ دیکھ رہے ہو کہ شدید قسم کا الٹرا ہے۔ اس کی اسی حرکت کے اوپر جارڈن کے کنگ عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جارڈن کنگ وانٹس آف بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹینینز، اور اس نے بولا ہے کہ جارڈن ہیز کلیئر ریڈ لائنز آن
custodianship of Jerusalem's Muslim and Christian holy sites. یعنی یہ مطلب بہت عرصے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ایون اسرائیل کے ساتھ اور پیلسٹائن کے ساتھ کہ یہ کسٹوڈین ہے جیروزلم میں جتنے بھی مسلم اور جتنی بھی سائٹس ہیں ہولی سائٹس ہیں، مسجد الاقصیٰ ہے اور مزید دیگر، ان سب کے کسٹوڈین ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ جو ہیں وہ ہاشمائٹ ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لہٰذا ان کی کسٹوڈین شپ بنتی ہے. ایون مکہ اور اس طرح سے تو مدینہ کے اوپر بھی بن جاتی ہے، لیکن آف کورس وہاں تو ایک انڈیپینڈنٹ سعودی گورنمنٹ ہے. لیکن یہ جو جیروزلم ہے اس کی کسٹوڈین شپ کو یہ اون کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ریڈ لائن پہلے بھی بنائی ہوئی ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ابراہم اکارڈز جو کہ 2 سال پہلے سائن ہوئے تھے، جس میں یہ بہت یہ ٹرمپ نے سائن کروائے تھے یو اے ای اور بحرین کے ساتھ، ان کے تعلقات جو ہے وہ لائک نارملائز ہو گئے. اور اس وقت جارڈن جو ہے اس وقت بھی لائک سب خوش نہیں تھا بیکاز آف دا ریزن کہ ٹرمپ نے ہی جو ڈیل آف دا سینچری بنائی تھی، اور اس نے ایک اور یہ کام کیا کہ اس نے بولا کہ جیروزلم جو ہے وہ ہی اسرائیل کا کیپٹل ہوگا. اس کے اوپر اور ڈیل آف سینچری کی جو اور مزید غلط اور مطلب بہت ہی غلط قسم کی اس میں جو چیزیں تھیں، اس کی وجہ سے جارڈن جو ہے وہ اسرائیل پہ بڑا غصے ہوا اور اس نے بولا کہ یہ اس طرح کے کام ان سے باز آ جاؤ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو کی اتنی یہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کی الٹرا آرتھوڈاکس گورنمنٹ یہاں آ گئی، اس سے پیلسٹینینز کے اوپر کتنے وہ مزید مظالم وہ کریں گے. بیکاز پہلے ہی مطلب کچھ کمی تو نہیں ہے، ڈیلی ہی ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ڈیلی ہی ان کے ساتھ ابیوز اور ان کے ساتھ ہر قسم کی مطلب غلط وہ کر تو رہے پہلے سے. لیکن اب یہ ایک اور جو گورنمنٹ الٹرا آرتھوڈاکس اور الٹرا زائنسٹ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطین میں کیا کرتے ہیں. تھینک یو.